یہ صرف پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھاتے بلکہ خاموشی سے جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کوئی ٹیکس نہیں بلکہ ایک زبردستی کا بھتہ ٹیکس ہے۔ یہ وہ سخت اور چھپتے ہوئے الفاظ ہیں جو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے لاہور کے مال روڈ اور کراچی اور پشاور میں جاری دھرنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہے۔ ایک طرف جہاں بجلی کے بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، تو دوسری طرف جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف آر پار کی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمن کا بڑا صاف پیغام ہے، جب تک حکومت گھٹنے نہیں ٹیکے گی دھرنا ختم نہیں ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اس بار عوامی دباؤ کے سامنے جھکے گی یا پھر ہر بار کی طرح اس دھرنے کو بھی مذاکرات اور کمیٹیوں کے چکر میں ٹال دیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بار معاملہ صرف پیٹرول کا نہیں بلکہ اس پورے ظالمانہ نظام کا ہے جو غریب کا خون چوس رہا ہے۔ آئیے اس سیاسی اور معاشی دھماکے کی پوری سچائی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ پیٹرولیم لیوی کیا بھلا ہے جس پر اتنا بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے۔ جب بھی عالمی منڈی میں تیل سستا ہوتا ہے تو عوام کو امید ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی پیٹرول سستا ہوگا، لیکن ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ پیٹرول کی اصل قیمت کم کرنے کے بجائے اس کے اوپر پیٹرولیم لیوی کے نام پر بھاری ٹیکس لگا دیتی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹیکس عوامی فلاح کے لیے نہیں بلکہ حکمران طبقے اور بیوروکریٹس کی مراعات کو برقرار رکھنے کے لیے نچوڑا جا رہا ہے۔ حکومت نے جب جماعت اسلامی کو راضی کرنے کے لیے کمیٹی بنانے اور بریفنگ دینے کی پیشکش کی تو حافظ نعیم الرحمن نے اسے صاف مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں آپ کی کمیٹیوں اور کوئی بریفنگ نہیں چاہیے، جس کو بات کرنی ہے یہاں دھرنے میں آئے، بات صرف ایک نقطے پر ہوگی، پیٹرولیم لیوی واپس لو۔ عوام اب حکومت کی ان روایتی کمیٹیوں اور بریفنگ سے مکمل طور پر بیزار ہو چکی ہے۔ حافظ نعیم الرحمن نے اپنے خطاب میں ایک اور بہت اہم اور تلخ نقطہ اٹھایا، ٹیکس کا غیر منصفانہ نظام۔ انہوں نے براہ راست نون لیگ اور اقتدار میں بیٹھے جاگیرداروں پر سوال اٹھایا کہ نون لیگ کے کتنے جاگیرداروں نے اپنی زمینوں اور جاگیروں پر ٹیکس دیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، پاکستان کا ٹیکس سسٹم کچھ یوں بنا دیا گیا ہے کہ غریب اور مڈل کلاس جب پیٹرول خریدتا ہے، آٹا خریدتا ہے یا بجلی کا بل بھرتا ہے تو فوراً انڈائریکٹ ٹیکس دے دیتا ہے۔ بڑے جاگیردار اور بیوروکریٹس اربوں کی جائیدادوں اور زمینوں کے مالک ہونے کے باوجود یا تو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں یا سارا ٹیکس کھا جاتے ہیں۔ یہ نظام صرف غریب کا خون نچوڑنے اور اشرافیہ کی مراعات کو تحفظ دینے کے لیے ہی چلایا جا رہا ہے۔ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام نے عام کاشتکار اور مزدور کی زندگی عجیزن کر دی ہے۔ اب آئے اس سب سے بڑے سوال پر، کیا یہ دھرنا حکومت کو چکانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اگر ہم ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہماری حکومتیں صرف تب حرکت میں آتی ہیں جب ان کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے پیٹرولیم لیوی لگانا ان کی مجبوری ہے، لیکن عوام کا سوال یہ ہے کہ IMF کی شرائط کا سارا بوجھ صرف غریب عوام پر ہی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ حکمران طبقہ اپنی سرکاری گاڑیاں، مفت بجلی اور شاہانہ اخراجات کم کیوں نہیں کرتا؟ اگر جماعت اسلامی کا یہ دھرنا کراچی، لاہور اور پشاور سے بڑھ کر پورے ملک میں پھیل گیا تو حکومت کے پاس پیٹرولیم لیوی میں کمی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ سیاسی جماعتیں دھرنا دیں گی، حکومت بیانات جاری کرے گی، لیکن سڑک پر کھڑے عام شہری کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل چلانے والا شخص جو دیہاڑی پر کماتا ہے، وہ 300 روپے کا پیٹرول ڈلوائے یا بچوں کے لیے روٹی لے کر جائے؟ ایک سفید پوش انسان جو بجلی کے بل بھرنے کے بعد معاشی طور پر مفلوج ہو چکا ہے، وہ مزید ٹیکس کیسے برداشت کرے؟ عوام کا صبر اب جواب دے چکا ہے۔ اگر اب بھی بنیادی حقوق نہ ملے اور ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیے گئے تو یہ احتجاج کسی بڑے عوامی طوفان کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حکومت کو اپنی فضول اخراجات کو کم کر کے عوام کو پیٹرول اور ٹیکسوں میں فوری ریلیف دینا چاہیے؟ کیا آپ حافظ صاحب کے اس مطالبات اور دھرنے کی حمایت کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔